نحمده و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین هم للزکاة فاعلون، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم بزرگ اور دوستو، امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اسی طرح ہمیشہ خوش رکھے۔ آج درس نمبر 9، احکام زکوٰۃ۔ سورہ مومنون کی آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، آیت نمبر 4 ہے۔ تفسیر اس آیت سورہ مومنون کی ابتدائی آیات میں سے ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب ہونے کا وعدہ ان ایمان والوں سے کیا ہے جن میں 7 صفات موجود ہوں۔ ان 7 صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ وہ 7 صفتوں کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، ان میں سے ایک صفت کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنا، یعنی مالی حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرتے۔ لغوی معنی کے اعتبار سے بعض مفسرین اکرام نے آیت کا یہ مطلب بھی بتایا ہے کہ جو اپنے نفس کو برے اخلاق اور مشرکانہ عقائد سے پاک رکھنے والے ہیں، وہ بھی فلاح پانے والے ہیں، یعنی وہ بھی کامیاب ہونے والے ہیں۔ انسان کے اندر سے بخل، حسد، حب اور حب جاہ، حب مال، ریا کے جذبات امڑ کر آتے ہیں۔ ان رذائل سے پاک ہونا اور نفس کو دبانا، نفس کی اصلاح کرنا، یہ بھی للزکاۃ فاعلون کا مصداق ہے۔ تفسیر انوار البیان۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اسلام کی تکمیل اس میں ہے کہ مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ الترغیب و ترہیب۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ مال زکوٰۃ جب دوسرے مال میں ملا ہوگا تو ضرور اس کو تباہ کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی آدمی پر زکوٰۃ واجب ہو اور وہ اس کو ادا نہ کرے تو بے برکتی سے اس کا باقی مال بھی تباہ ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھ کو کوئی ایسا عمل بتلائیے جو مجھ کو جنت میں داخل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کرو۔ بخاری و مسلم۔ مسنون دعا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دن میں 10 مرتبہ استغفار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے تو اللہ پاک ایک فرشتہ متعین کر دیتے ہیں جو اس کو شیطان سے محفوظ رکھتا ہے۔ ترمذی شریف۔ احکام اور مسائل۔ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی، یہ مسئلہ ہے، اس کو تھوڑا غور سے سماعت کریں۔ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر نقد رقم ہو اور 1 سال تک باقی رہے تو سال گزرنے پر اس کی زکوٰۃ دینا واجب ہے، اور اگر اس سے کم ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے اور اتنی ہی رقم کا وہ مقروض بھی ہے، اتنا ہی اس پہ قرض بھی ہے، جتنا 52.5 تولہ چاندی جتنی روپیے میں آدمی خرید سکتا ہے اتنا پیسہ ہے اس کے پاس، لیکن وہ اتنا ہی پیسہ اس کے اوپر قرض ہے، اس کو وہ پیسہ ادا کرنا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا قرض جلد سے ادا کرنے کی کوشش کرے، پھر اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ تو میرے بزرگوں، ہمیں ان باتوں کا علم ہونا چاہیے کہ اگر مثال کے طور پہ 52.5 تولہ چاندی ہے، 7.5 تولہ سونا ہے، یا ہمارے پاس جو ہے دونوں ہی کم ہیں،
سونا بھی کم ہے، چاندی بھی کم ہے۔ اب ہم جو ہے نا حساب لگائیں گے کہ اگر سونا بیچ کر دیکھا جائے کہ 52.5 تولہ چاندی ہو سکتی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ سونا مہنگا ہے، چاندی سستی ہے، تو پھر بھی زکوٰۃ آدمی کے اوپر واجب ہو جائے گی۔ تو اس حساب سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس کتنا زیورات ہے، اور ہم اور اگر ہم اس کو بیچ کر جو ہے ایک ہی چیز خرید سکتے ہیں یا اتنی قیمت آ سکتی ہے، تو پھر بآسانی ہمیں چاہیے کہ اس کی زکوٰۃ نکالیں، اس کی زکوٰۃ نکالیں۔ عورت کو چاہیے کہ اپنا زیور کا حساب لگائے، وہ بھی اپنی زکوٰۃ نکالے۔ مرد کو چاہیے اپنے روپیے پیسے کا حساب لگائے، وہ بھی اس کی زکوٰۃ نکالے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آئندہ اسی پر جو ہے ٹاپک میں ایک ویڈیو بناؤں گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اچھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور بری تمام باتوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لائک اور شیئر ضرور کیجیے تاکہ یہ پیغام عام ہو سکے، ہمارے دوسرے بھائیوں تک بھی پہنچے۔